میں نے یہ جو فلسفے کی بات کی ہے کہ امام عالی مقام کو جو یہ الفاظ استعمال کرنے پڑے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے یعنی یزید جیسے کی بیعت کرے ممکن نہیں ہے، تو مطلب یہ اس میں ایک فلسفہ ہے، حق اور باطل کبھی مکس نہیں ہو سکتا. یزیدیت اور حسینیت یہ دو الگ چیزیں ہیں. ظاہر ہے حسب نسب دیکھا جائے گا، باوجداد دیکھے جائیں گے، پھر یہ معلوم ہوگا کہ حق بات پر کون ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے اس میں میں چاہوں گی علامہ صاحب تھوڑی سی، ڈاکٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی بھی کیجئے گا کہ یہ حق اور باطل کا جو فلسفہ ہے اس کو سمجھنا، یہ تفریق کتنی ضروری ہے. دیکھیں آپ نے بالکل بجا فرمایا. دراصل یہ دو کرداروں کا نام ہے. ایک کردار ہے وہ ہے جو نقاب اوڑھ کر اور نقاب کے پیچھے سے ہر وہ کام کر رہا ہے جو انسانیت کی تذلیل کا اور کسی بھی مذہب کی حرمت کو پامال کر دینے کا نام ہے. امام علی مقام نے جب نعمان بن بشیر جو گورنر مدینہ تھے انہوں نے بلایا اور ان کے ساتھ جو مروان تھا، مروان نے کہا کہ اگر ابھی آپ نے کچھ نہ کیا تو یہ صبح تک تمہارے ہاتھ نہ آئیں گے، ابھی بیعت کرواؤ. ظاہر وہ اشقیہ اور شقی القلب خاندان کا ایک فرد تھا. امام علی مقام نے وہ جملہ کہا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کے ہاتھ پر بیعت کیسے کرے گا، تو آپ نے یہ اسی وقت ہی حق و باطل کی تمیز کا ایک استعارہ ہمیں عطا فرما دیا تھا. باطل یزید ہے، میں حق کی علامت ہوں، لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ حق کا نعرہ بھی لگایا جائے اور بیہائنڈ دا کرٹن یزید سے ہاتھ بھی ملا لیا جائے. امام علی مقام بتا دی یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید بد نسل ہے. اور بد نسل اس صورت میں کہ اس کی ماں ظاہر نصرانیہ تھی اور اس کی ماں صحراؤں میں رہنے والی تھی اور اسی کی کوکھ سے اس نے جنم دے کر بود و باش اس نے حاصل کی تھی. تو امام علی مقام نے بتا دی یہ نہیں ہو سکتا کہ معصوم بحد القلبیہ کے ہاتھ پر فاطمہ شہزادی کونین کا بیٹا بیعت کرے گا. تو امام علی مقام نے بتا دیا کہ میں حوض کوثر کے جام پینے کی خواہش رکھنے والا، میں آب زمزم پینے والا اور وہ شراب پینے والا، لہذا زمزم والا شراب پینے والے کے ہاتھ پر کس طرح بیعت کرے گا. امام علی مقام نے بتا دیا وہ آمریت ہے، وہ ڈکٹیٹرشپ ہے اور ہم نے حقوق انسانی کا جھنڈا بلند کیا. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک آزاد انسان ایک ڈکٹیٹر کے ہاتھ پر بیعت کر لے. پھر امام علی مقام نے بتایا کہ وہ اصل شریعت کی ساری اقدار کو عمل کرا، بہن بھائیوں کے رشتوں کو اندر غلط بات ملا کر اور اسی طریقے سے محلات کے اندر شراب پی کر محرمات اور مقدسات کو بے حرمتی کرنے والا، اور میں حرمت انسانی کا علم بردار کرنے والا، میں رشتوں کا احترام کرنے والا، میں شریعت کی پاسداری کرنے والا، میں قیام اللیل ہوں رات کا، اور میں دن کا عابد ہوں، دن کا مجاہد ہوں، رات کا عابد ہوں. لہذا یہ کس طرح ممکن ہے کہ سچائی برائی کے ہاتھ پر بیعت کر لے. اور امام علی مقام نے مدینے سے جو نو کہا تھا نا، اس نو کا جو ساؤنڈ ہے وہ آج تک بھی سنائی دے رہا ہے. وہ کربلا میں پہنچ گئے، امام نے کہا ہاتھ نہیں دوں گا، وہاں پر بھی امام علی مقام پیکرے استقامت بن کر اور کوہ ہمالیہ بن کر ڈٹ گئے کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن یزید کے ہاتھ پر جھک نہیں سکتا. اور دیکھیے اگر یزید ہی چاہتے آپ کا ہاتھ کاٹ کر لے جاتے اور وہ یزید کے ہاتھ پہ دیتے کہ ٹھیک ہے جی بیعت کر لیجئے. دیکھیں امام علی مقام کی بعد شہادت بھی ایک کرامت ہے کہ یزیدیوں کو ہاتھ نہیں دیا، اس کے بعد بھی سرداد نداد دست در دست یزید اللہ کے بنا لا الہ ہست حسین سر دے دیا، ہاتھ وہاں پر بھی نہیں دیا. ہاتھ دراصل بیعت ہے جسے آج کی اصطلاح میں ہم ووٹ کہتے ہیں. تو امام علی مقام نے یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. اور امام زین العابدین جب کربلا کے اندر بیمار کربلا جب پہنچے ہیں یزید کے اس منحوس دربار میں، تو امام زین العابدین سے بھی ہمت نہیں ہوئی. وہ کہتا کہ آپ کے باپ نہ صحیح آپ بیعت کر لیجئے. اسے پتا تھا یہ وہ خاندان ہے، اگر یہاں ان سے بات کی گئی تو میرے اس دربار کے اندر ایک کربلا بالکل آپ نے بجا فرمایا. ڈاکٹر صاحب میں یہیں پر آپ کو رکھوں گی. آپ نے خاندان کی بات کی، میں چاہوں گی تھوڑا سا مصائب کی طرف آؤں. علامہ یقین کیجئے کہ یہ سوچ کے دل پھٹتا ہے کہ مطلب آپ کا کوئی قریبی، ظاہر ہے آپ کی اولاد آپ سے سب سے قریب ہے، اور وہ نواسا جس کو اپنے شانوں پہ کھلایا، جس کے لیے آپ نے اپنے سجدے کو طول دے دی، اور ظاہر ہے یہ مشیت الہی بھی تھی کہ آپ کو معلوم تھا کہ میرے نواسے نے شہید ہونا ہے. تو وہ جو ایک تعلق تھا، اور جب یہ معلوم ہوا کہ
یہ شہید ہوگا اور ایسی جگہ پر کہ دیار غیر ایک الگ جگہ اور پھر بالکل نہتا پیاسا گرمی اور پورا کا پورا خاندان، تو کیا وہ حالت ہوگی؟ میں چاہوں گی تھوڑا سا اگر آپ وہ بیان کیجئے۔ یقیناً جب امام حسین اس دنیا میں آئے تھے تو پہلے سرکار مسکرائے اور پھر سرکار نے گریہ کیا، تو معصومہ عالم نے پوچھا بابا پہلے آپ مسکرا رہے تھے پھر آپ گریہ کر رہے ہیں؟ کہا جبرائیل نے پہلے مجھے حسین کے آنے کی خوشخبری دی تو میں مسکرایا، مگر پھر جبرائیل نے یہ بتایا کہ تمہارا یہ بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں مارا جائے گا، تو اس پہ میں نے گریہ کیا۔ تو یہ آج کا مسلمان ایک تو یہ کہتا ہے کہ حادثہ کربلا، کربلا حادثہ نہیں تھا، کربلا ایک پری پلان تھا، اور امام حسین کو معلوم تھا کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اور کربلا میں جو کچھ ہوا، اور ایک دن میں آج 9 محرم ہے، کل امام حسین آج پوری رات عبادت الہی میں گزاریں گے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں پوری رات امام حسین کے خیموں سے قرآن کی آوازیں سنتا رہا، اور یہ وہی آج کی رات ہے کہ بجھے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں، یہ رسم اپنے عقیدے میں ابتدا سے ہے۔ حسین اپنے صحابیوں سے کہہ رہے ہیں جاؤ نانا سے جنت دلا دوں گا، جاؤ یہ تو میری خون کے پیاسے ہیں۔ کون سی اقتدار کی جنگ، کون سی 2 شہزادوں کی جنگ؟ ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے نا، یہ وہ یزید تھا جو امام حسین کے چہرے اقدس پہ چھڑی مار کے کہہ رہا تھا کوئی وحی نہیں آئی، یہ سب بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا۔ وہ منکر تھا، نبوت کا منکر تھا، ختم نبوت کا منکر تھا، قرآن کا منکر تھا، اور پھر کہا جاؤ یہ تو میرے خون کے پیاسے ہیں۔ اچھا روشنی میں نہیں جانا چاہتے، میں دیا بجھا دیتا ہوں۔ کیا کہنے حسین، میں دیا بجھا دیتا ہوں، جس کو جانا ہے جائے۔ اب جو چراغ دوبارہ روشن کیا سب بیٹھے تو تلواریں آپ کے قدموں پہ ڈال دیں۔ کہا فرزند رسول 70 دفعہ زندگی ملے، جسم کے 70 ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر بھی ہم نہیں جائیں گے، اس لیے کہ یہ اپنی منزلت دیکھ چکے تھے۔ اس لیے کربلا کا ہر سپاہی موت کو گلے لگا رہا تھا، موت کا ذائقہ سمجھ چکا تھا کہ حسین کا راستہ حق کا راستہ ہے۔ دراصل حسین نے کربلا کے میدان میں ایک علمی انسٹیٹیوشن قائم کیا تھا، ایک علمی یونیورسٹی تھی جہاں احترام انسانیت، ہر قوم اور قبیلے کا صحابی آپ کے ہاں، ہر رشتہ آپ کے ہاں، چچا بھتیجی کی محبت، بھائی بہن کی محبت، یہاں تک کہ صحابہ کی دوستوں کی محبت۔ مجھے بتائیے یہ کون سی جنگ تھی کہ گھوڑوں کی آوازیں سن کے چاروں طرف سے شہزادی زینب کہتی ہیں بھیا چاروں طرف سے فوجوں نے گھیر لیا ہے، اب کسی کو بلاؤ۔ حبیب ابن مظاہر 92 سال عمر ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، پلکیں جو ہے رومال سے باندھتے ہیں۔ امام حسین بلا رہے ہیں میرے بچپن کے دوست، اے مرد فقی، یعنی جسے حسین مرد فقی کہے۔ کیا مشکل وقت میں اتنے ضعیف آدمی کو بلا کے امام حسین یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ تاریخ کا مورخ کل کہیں یہ نہ لکھ دے کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ امام حسین بتانا یہ چاہ رہے تھے، گھڑی گھڑی صبح سے لے کے 10 محرم سے لے کے صبح سے اور عصر عاشور تک، اذان علی اکبر سے لے کے اور آخری سجدے تک امام حسین نے اتنے خطبات دیے۔ یہ خطبات دینے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں کہہ رہے تھے مجھے پہچانو، میں وہ ہوں جس کو نانا کاندھوں پہ بٹھاتے تھے، میں وہ ہوں جس کو بالوں کی خوشبو کو سونگھتے تھے، افسوس، میں وہ ہوں۔ افسوس کہ سمجھنے والوں نے سمجھا نہیں، اور مطلب ظاہر ہے، مطلب اب حسب نسب دیکھیں آپ کی کس اباؤ اجداد کون ہے، آپ کن کی نفی، اب سر کس کا کاٹ رہے ہو یہ تو دیکھو۔ لیکن نہیں، اس وقت ظاہر ہے اس کے جو کچھ بھی ہوا اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آپ یقین جانیے تعداد سے فرق نہیں پڑتا، وہ 72 تھے، وہ لاکھوں کا لشکر تھا، لیکن سچائی نظریے کی ہوتی ہے، حق اور باطل یہ 2 نظریے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، امام حسین نے
61 ہجری میں ہار اور جیت کا پیمانہ بدل دیا، اور اسی میزان پہ پرکھا جائے گا رہتی دنیا تک۔ بالکل آپ نے وجہ فرمایا۔ ڈاکٹر جمیل راتھوڑ بھی میرے ساتھ ہی ہیں، میں آپ کو بھی شامل گفتگو کرتی ہوں۔ اچھا، یہ سوال اکثر میرے ذہن میں آتا ہے ڈاکٹر جمیل، 10 محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، کہا جاتا ہے کہ ان مہینوں میں جنگ سے منع فرمایا گیا تھا، لیکن میں جتنے بھی اسکالرز آتے ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ اس چیز کو سمجھوں، ہر کسی کی اپنی رائے ہے، اپنے طریقے سے چیز کو سمجھاتا بھی ہے۔ 10 محرم کے دن کو ہی کیوں چنا گیا؟ اس کی خاص وجہ کیا تھی؟ حالانکہ جنگ تو منع فرمائی گئی تھی، ممنوع تھا۔ محرم کا مہینہ ہی اہل عرب کے نزدیک بڑا معتبر مقدس مہینہ تھا، لیکن 10 محرم الحرام خاص طور پر اس لیے محترم تھا کہ غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل مکہ اور اہل مدینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے فتح و نصرت دی تھی اس پر روزہ بھی رکھا کرتے تھے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ 10 محرم الحرام کو قیامت آئے گی۔ میں کہتا ہوں وہ قیامت آئے گی تب آئے گی، لیکن 61 ہجری میں تو ایک قیامت برپا ہو گئی تھی۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں چمن زہرا کے جنتی پھولوں کو اس طرح مچلا گیا، ان ناز کے پالوں کو اس طرح کچلا گیا، خون حیدری اور خون ہاشمی اس طرح بہایا گیا کہ اسے دیکھ کر چشم فلک بھی روئی ہوگی، فضاؤں نے ماتم کیے ہوں گے، ہواؤں نے نوحے پڑے ہوں گے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے فرشتوں نے گواہیاں اور صدائیاں اور دعائیاں دی ہوں گی کہ ایسی اذیت تو رسول خدا کو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کر بھی نہ ہوئی ہوگی، ایسی اذیت تو وقت ہجرت میں نہ ہوئی ہوگی، اور ایسی اذیت تو رسول خدا کو طائف و حنین کی گھاٹیوں میں نہ ہوئی ہوگی جیسی اذیت آپ کو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں علی اکبر کی جوانی کو خون ہوتے ہوتے دیکھی ہوگی، اور علی اصغر کا ننھا لاشا جس کو تیر مار کر لہو لہو کر دیا گیا، اور وہ خون آسمانوں کی طرف جا کر بتا رہا ہے کہ یقیناً رسول خدا کو اذیت ہوئی۔ اور قرآن فصاحت و بلاغت سے آواز آتی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ قرآن کا یہی حوالہ یزید کو ملعون قرار دینے کے لیے کافی ہے کہ رسول خدا کو جب اذیت ہوتی ہے اس سے رب کو اذیت ہوتی ہے، اور ایسے لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کل بھی ان پر لعنت فرما رہا تھا، قیامت تک لعنت فرمائی جاتی رہے گی۔ اور میں یہاں پر جس طرح علامہ صاحب فرمائے 2 شہزادوں کی جنگ، یہ جو باطل نظریہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یزید مرا نہیں ہے، یزیدیت آج بھی زندہ ہے، یزیدی آج بھی زندہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ فاتح کربلا امام علی مقام شہید ہوئے ہیں، لیکن حسینیت آج بھی زندہ ہے، حسینی آج بھی موجود ہے۔ لہٰذا جو یزید کے وکلا ہیں وہ میں کہا کرتا ہوں کہ قتل حسین جو ہے وہ مرگ یزید ہے، یقیناً ایسا ہے، لیکن یہ بھی کہنا چاہیے کہ مثل آبا یہ لوگ بھی کر رہے ہیں وکالت یزید کی، اس لیے کہ یہ لوگ بھی شامل ہیں۔ شہادت امام علی مقام میں 2 شہزادوں کی جنگ کا ذکر کیا گیا، کہاں بہت القلبیہ محسون کا بیٹا اور کہاں شہزادی کونین کا بیٹا۔ ایک لمحے کے لیے سن لیجئے، دیکھیے حضرت فاطمہ آئی، فرمایا سیدتم نساء العالمین، اے فاطمہ تم عالمین کے ساری عورتوں کی سردار۔ حضرت امام حسن حسین وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ حضرت علی سے کہا کہ اے علی تم عرب کے سردار، اور یہ کہا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں ساری اولاد آدم کا سردار۔ تو کون سی سرداری میاں، یہ تو وہ سمجھنے والے تو مباہلے سے ہی سمجھ جاتے، ڈاکٹر صاحب سمجھنے والے تو مباہلے سے ہی سمجھ جاتے۔ یہاں پر آپ نے جو بات ابھی کی اذیت کی، اور وہ سارا ماحول جو آپ نے بیان کیا کہ آسمان بھی رو رہا ہوگا، ہوا بھی رو رہی ہوگی، جو وہاں پر مناظر تھے، جو صورتحال تھی، لیکن ایسے میں جہاں ہمیں حق و باطل کی تفریق کا درس ملتا ہے، وہیں ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ کہہ دیا گیا بس 10 محرم کا دن شروع ہو گیا، تو اس وقت میں آپ کی طرف آتی ہوں علامہ صاحب، کہ جو اذان علی اکبر تھی، کہ جن کی جو تشبیہ رکھتے تھے، مطلب ملتے جلتے تھے، شبیہ تھی ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سے اذان دلوائی گئی، اور جنگ کا ماحول کہ وہ کھڑے ہیں اپنی اپنی ڈھالوں کے ساتھ، کہ نماز کی ادائیگی کتنی ضروری ہے۔ آج ہم اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم قضا نماز بھی مشکل سے پڑھتے ہیں۔ وہ ماحول جہاں تپتی دھوپ، پیاس، اذیت، اتنے دن کے پیاس سے بھوکے، نماز نہیں چھوڑی، اس کا قیام ضروری سمجھا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب
صبح کو علی اکبر سے کہا کہ علی اکبر بیٹا کربلا کی زمین پہ تیمم کرو اور گلدستہ اذان پہ آؤ۔ شہزادہ علی اکبر گلدستہ اذان پہ آئے، جیسے ہی اللہ اکبر کہا تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ خیموں میں کوہرام مچ گیا کہ علی اکبر کی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا اے فضہ بھائی حسین سے کہو کہ اکبر سے کہیں ذرا بلند آواز سے اذان دے۔ امام حسین قریب آئے، کہا بیٹا اکبر ذرا بلند آواز سے اذان دو۔ تو شہزادہ علی اکبر کہتے ہیں بابا آپ امام وقت ہیں، میری زبان میں ایسی تاثیر پیدا کریں کہ یہاں آپ کی ماں بہنیں سنیں، مدینے میں میری بہن صغرا سنیں۔ چوتھی دفعہ جب شہزادہ علی اکبر نے اللہ اکبر کہا ہے، یہ آواز ہوا کے دوش پہ جناب صغرا نے محلہ بنی ہاشم میں دیوڑی پر بیٹھی ہوئی اپنے بھیا کا انتظار کر رہی تھی، یہ آواز سنی، عصا کو پھینکا، نانی ام سلمہ میرا بھائی علی اکبر مجھے لینے آ گیا۔ اماں میں نے آواز سنی ہے، میں کہوں گا علی اکبر لینے نہیں آئے گا، ابھی آذان دے رہا ہے، تھوڑی دیر میں ضعیف باپ جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکال رہا ہوگا۔ یہ کربلا کا میدان، یہ خواب ابراہیم کی، جناب ابراہیم علیہ السلام کی تعبیر ہے جو امام حسین نے کربلا میں، کبھی سعید جا رہے ہیں جام شہادت کو، کبھی جون جا رہے ہیں، کبھی امام حسین و محمد کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، کبھی قاسم کی لاش کو ابا کے دامن میں ٹکڑوں میں جمع کر کے لا رہے ہیں، کبھی 18 سال کے کڑیل جوان کے سینے سے برچھی کا پھل نکال رہے ہیں۔ اور پھر وہ وقت آیا جب امام حسین نے یہ آواز دی، حل من ناص ینصرنا، ارے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا۔ کربلا کے صحرا میں آندھیاں چلیں، کربلا کے صحرا میں وہ وقت آیا جب حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا، سر تو جدا کر دیا لیکن حسین کو قرآن سے جدا نہیں کر سکے۔ اسی پہ جوش نے کہا کہ حسین یہ تیرا انی پر سر نہیں، تیری انا کا تاج ہے، کربلا تیری نظام فکر کی معراج ہے۔ یہاں میں یہ جملہ ضرور کہوں گا کہ یہ واحد حسین ہے جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے اے نفس مطمئنہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، اب اپنی مرضی بتا دے۔ یہ حسین کی شخصیت ہے، آفاقی پیغام ہے کہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میں چاہوں گی، دل تو چاہ رہا ہے علامہ صاحب کی نشست ایسے ہی چلتی رہے لیکن وقت کی بھی کچھ ہمیں اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب آخر میں میں چاہوں گی، دیکھیں مقصد میرا یہ ہے کہ ہم اس فلسفے کو جتنا ہو سکے خود بھی سمجھیں اور ہمیں دیکھنے والے بھی یہ سمجھیں۔ یہ جو ابھی ذکر کیا تھا علامہ صاحب نے کہ ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے، یہ جو الفاظ کا استعمال اس وقت جو صدا لگائی گئی تھی، اس کے پیچھے فلسفہ کیا تھا اور بطور مسلمان اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، یہ جو صدا تھی نا یہ فقط کربلا کے لیے نہیں تھی۔ کربلا میں جو صدا لگائی تھی امام علی مقام وہاں پر دیکھ رہے تھے کہ ایک جنتی شخص ہے جو جہنمیوں کے ساتھ کھڑا ہے، اور جنت کے نوجوان کا سردار ہی یہ دیکھ سکتا تھا کہ میری جنت میں رہنے والا جہنمیوں کے ساتھ کیوں کھڑا ہے۔ تو وہ صدا دراصل حضرت حر کے لیے تھی، لیکن اس صدا کے ذریعے امام علی مقام نے جو فرمایا میری مدد کی جائے، نصرت کی جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے راستے پر چلا جائے، میرے ماننے والوں، حسینی کہلانے والوں، اگر تم حسینی ہو تو سر کٹوانے کا جذبہ نہ صحیح، ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کی طاقت تو تم میں ہونی چاہیے۔ یہی وہ صدا تھی کہ جو دین کی مدد کرنا ہے، دین کی نصرت کرنا ہے، ان کی کوئی کیا مدد کر سکتا تھا؟ وہاں پر اگر وہ چاہتے تو آسمانوں کو حکم دیتے اور آسمان بادل بن کر برستے، زمین پر ٹھوکر لگاتے۔ تو امام حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، لیکن ایک عصا سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، امام علی مقام ایک ضرب لگاتے، زمین بھی پانی اگل دیتی، فرات امٹ کر بالکل بالکل یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے شاید ہماری بخشش ہو جائے۔ ہم جتنے ان کے فضائل بیان کریں وہ کم ہے، اور اللہ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم ان کے پیروکار اچھے طریقے سے بن سکیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب، آپ خود رہے۔ علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ایک جملہ یہ کہہ دوں کہ ظالم کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر، سمجھو کہ اس کے فکر کا مالک حسین ہے۔ کیا بات ہے۔
डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गई, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।